हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मी नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूनमिन इंटीमेट हुए थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हेल के महल में एक बहुत अच्छी खुशबू घूम रही थी। ये खुशबू किचन से आ रही थी, जहाँ और कोई नहीं, हेल की होने वाली क्वीन जिमिन खाना बना रही थी। जिमिन डेविल्स का खाना नहीं खाता क्योंकि वो एंजल है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि जिमिन खा नहीं सकता। अब वो हाफ एंजल और हाफ डीमन है, तो डीमन हेल का भी खाना खा सकता है, लेकिन वो खुद के लिए हेवन का खाना ही प्रीफर करता है। उसने हॉबी से सीखा है खाना बनाना, ताकि वो यूंगी को खाना खिला सके। यूंगी को इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि जिमिन हेल का खाना खाता है या हेवन का खाना खाता है। उसके लिए तो बस इतना ही काफ़ी कि जिमिन उसकी परवाह करता है, उसकी सेवा करता है। उन दोनों ने खुद को एक हफ्ते पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, अपनी सारी बाउंड्रीज पार कर ली थी। अब वो दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आ चुके थे और शायद बहुत बार उन्होंने लव मेकिंग भी किया था। और जिमिन अब और भी ज़्यादा यूंगी को प्यार में गिरता जा रहा था। यूंगी उसे कभी कभी सुगा से भी मिलाने ले जाता था। सुगा उसका ड्रैगन था, और उसी तरह जिमिन के पास भी उसका एक यूनिकॉर्न था जो उसकी शुद्धता को बताता था। जिमिन का यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा सफ़ेद था। दूध और पानी के बीच में जिमिन के यूनिकॉर्न को देखकर पता लगाया जा सकता था। अभी जिमिन ने अपनी उड़ने की प्रैक्टिस पूरी नहीं की थी। जब यूंगी ने उसे मार्क किया था तो जिमिन के नए पंख आए थे। वो उसके डेविल पंख थे। जिमिन के पास हाफ एंजल और हाफ डेविल, अब उसके पास दोनों पंख थे। जिमिन के लेफ्ट साइड वाला पंख एंजल पंख था और राइट साइड वाला डेविल पंख। लेकिन जिमिन चाहे तो दोनों पंख को अलग अलग समय पे निकाल सकता है। वो चाहे तो वो अपने एंजल्स पंख भी निकाल सकता है, और वो चाहे तो अपने डेविल्स पंख भी निकाल सकता है। लेकिन वो एक समय में एक ही पंख का यूज़ कर सकता है। या तो वो हेवन हो, यानी मतलब या तो वो एंजल्स पंख हो या डेविल्स पंख। हेल का वातावरण बहुत गर्म और बहुत काला भरा रहता है, इसीलिए जिमिन अपने एंजल्स पंख यहाँ खोलने से डरता है, ताकि उसके एंजल्स पंख को कोई नुकसान ना हो। हालांकि जिमिन ने अपने एंजल्स पंख को हेवन में खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो उससे खुले नहीं थे। जिमिन ने यूंगी को इस बारे में बताया। यूंगी ने जिमिन का आश्वासन दी कि वो जिमिन की मदद करेगा एक बार वो हेल पहुंच जाए। लेकिन जब वो हेल आए तो यूंगी अपने ट्रोन के काम में बिजी हो गया। उसे बहुत से काम करने पड़ते थे। वो होने वाला राजा था और जिमिन को इससे कोई शिकायत नहीं थी। वो यूंगी की कंडीशन को समझ सकता है। उसकी मॉम डैड ने उसे समझाया है। उसने जिन का आर्यन का वेट करते देखा है। कभी उसके डैड तो आते ही नहीं थे, और कभी आते थे कि बहुत लेट आते थे। लेकिन जिमिन ने देखा है कि जिन कभी आर्यन से शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा आर्यन का हर साथ देता था। और इसी तरह जब जिमिन यहाँ नया नया आया था, तब उसने काई और होबी को भी इसी तरह देखा है। होबी भी काई का बहुत देर तक वेट करता है। हालांकि कभी काई को भी आने में देर हो जाती है, लेकिन फिर भी होबी उसका वेट करता है। तो जिमिन वो अपने हस्बैंड का वेट तो ज़रूर ही कर सकता है। जिमिन को भी अब अपने टाइम काटने के लिए होबी तो था ही। होबी उसे नई नई चीज़ें सिखाने लगा। उसे डेविल्स का खाना बनाने सिखाने लगा, ताकि यूंगी वो खा पाए। जिमिन भी खा सकता है, लेकिन जिमिन ने कभी ट्राई नहीं किया था। उसे अपना हेवन का खाना ही अच्छा लगता है, जो कुछ एंजल्स द्वारा हेल के बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता है, और वहाँ से कुछ गार्ड जिमिन का खाना लेकर महल में आते हैं। महल में जिमिन को सब बहुत पसंद करते थे, जिमिन के पोलाइट नेचर की वजह से। लेकिन कुछ लोग थे जो जिमिन से जलते थे, क्योंकि उनकी नज़र उनकी सून टू बी किंग पे थी। लेकिन यूंगी ने कभी किसी और को उस नज़र से देखा ही नहीं। वो तो खुद के हस्बैंड को उस नज़र से नहीं देखता था, जब तक कि जिमिन ने यूंगी से यह बात कंफर्म नहीं की। जिमिन अपने कमरे में अपने और यूंगी के कुछ कपड़े फोल्ड कर रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और यूंगी अभी तक नहीं आया था। जिमिन को डर लग रहा था कि कहीं यूंगी को कुछ हो तो नहीं गया हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब यूंगी बाहर था। जिमिन ने गहरी सांस ली और फोल्ड किए हुए कपड़े का क्लोजेट में जाकर रखने लगा। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई।
जिमिन मन ही मन खुश हुआ और पीछे देखा। उसका हस्बैंड वहाँ थका हारा आ रहा था। यूंगी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना थका हुआ है। जिमिन जल्दी से नाइट स्टैंड से जग से गिलास में पानी भरा और उसे यूंगी को दिया। यूंगी ने भी बिना कुछ कहे चुपचाप पानी पी लिया और उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, यूंगी ने कहा। सच में? जिमिन ने कहा। हाँ, पता है ट्रोन रूम में बहुत से केसेस आए थे। आज मैं और डैड बहुत ज़्यादा ही बिजी थे, यूंगी ने अपने ज्वेलरीज रिमूव करते हुए कहा। जिमिन उसके पास गया। उसने यूंगी की कोट खोलने में मदद की। उसने आरामदायक कपड़े दिए और यूंगी उन कपड़ों को लेकर चेंज करने के लिए चला गया। तब तक जिमिन यूंगी के लिए खाना गर्म करने के लिए किचन में आ गया था। जिमिन लगभग सारे खाने को टेबल पर रख ही दिया था, तब वहाँ पर यूंगी आया। क्या मॉम सो चुकी है? यूंगी ने जिमिन से पूछा। हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा कि उनके कमर में दर्द है। जिमिन ने यूंगी को खाना सर्व करते हुए कहा। ओह, डैड को भी इतने आगे नहीं बढ़ना चाहिए था कि अब मॉम के कमर में वो दर्द ही कर दे। यूंगी ने यह बात धीरे कही, लेकिन जिमिन ने सुन ली। तुम भी क्या क्या सोचते हो? जिमिन ने यूंगी के कंधे पे मारते हुए कहा। आउच, मैंने कुछ गलत नहीं सोचा, यूंगी ने कहा। यूंगी और जिमिन दोनों अपना खाना खाने स्टार्ट करने लगे। जब भी जिमिन यूंगी के साथ अकेले खाना खाता था तो वो यूंगी के साथ ही खाना खाता था। अगर वो सब एक साथ खाना खाते थे तो होबी और जिमिन अलग से खाते थे, क्योंकि जिमिन नहीं चाहता था कि वो अपने इन-लॉज के सामने अपने हस्बैंड के साथ खाए। हो सकता है ये उन्हें रूड लगे, क्योंकि होबी आज भी काय की खाने खाने के बाद ही खाना खाता था और वही जिमिन यूंगी के साथ खाता था, क्योंकि यूंगी ने ही उसे कहा था। दोनों ने अपना खाना कंप्लीट किया और दोनों अपने रूम के लिए चले गए। पहले यूंगी गया। जिमिन ने सारी डिशेस उठाई, उसने डिशेस साफ की, अपना हाथ धोया और फिर अपने रूम की ओर चला गया। उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसे बहुत थकावट सी लग रही थी। उसने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने रूम की ओर गया। उसने देखा कि यूंगी फिर कुछ कागजात को पकड़ के बैठा है। यूंगी, अब आराम कर लो, तुम चेहरे से पता चल रहा कि तुम कितने थके हुए हो, जिमिन ने अपना राइट रूटीन पूरा करते हुए कहा। ये बस कुछ कागजात और बचे हैं, इसे मैं कंप्लीट करके मैं सो जाऊंगा। मुझे तो तुम थके हुए लग रहे हो। आजकल महल में कुछ ज़्यादा ही काम है क्या? यूंगी ने पूछा, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी कागज़ पे थी। ऐसा कुछ बात नहीं है, बस मुझे लो फील हो रहा है, जिमिन ने कहा। क्यों, क्या हुआ? यूंगी ने कागज़ को एक साइड रखते हुए कहा। पता नहीं, बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जिमिन ने कहा। तो क्या मैं मेडिसिन्स को बुलाऊं? यूंगी ने जिमिन से कहा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिमिन ने कहा। ओके ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम मेरा इंतज़ार मत किया करो, तुम पहले ही खा लेना, यूंगी ने कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार हमेशा करूँगा, जिमिन ने अपनी आई स्माइल दिखाते हुए कहा। तुम भी ना, तुम बहुत ज़िद्दी हो, यूंगी ने कहा। हाँ, मेरी अम्मा भी यही बोलती थी, जिमिन ने कहा। उसने अपना राइट रूटीन पूरा किया और बेड पे चला गया। यूंगी, अब तो आ जाओ, उसने यूंगी को बुलाते हुए कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, यूंगी ने कहा, लेकिन अभी भी पेपर की ओर देख रहा था। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, जिमिन ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, यूंगी ने कहा और उसने अपने पेपर साइड किए और अपना एक गिलास पानी पिया और बेड पे जाकर जिमिन को हक करके वो भी सो गया। ये उनका रोज का नाइट का रूटीन था कि दोनों एक दूसरे को कुडल करके सोते थे। बिना कडल किए सोना दोनों में से किसी को पसंद नहीं था। सुबह जिमिन जल्दी उठ गया। उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, उसे उल्टी आने लगी, पता नहीं क्यों। जिमिन जल्दी उठा और बाथरूम की ओर चला गया। ये बहुत सुबह थी, अभी भी सूरज अच्छे से निकला नहीं था और जिमिन का सर भी दर्द दे रहा था। जिमिन बाथरूम से बाहर आया और बेड पर अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसने यूंगी को देखा, यूंगी जो अच्छे से सो रहा था। जिमिन यूंगी को देखते हुए स्माइल किया और उसके बाल संवारने लगा। तब उसे फिर से एक बार उल्टी हुई और वो फिर से बाथरूम की ओर चला गया।
جمین کو لگا کہ اس نے رات کو ضرور کچھ الگ کھا لیا ہوگا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جمین فریش ہو گیا اور صبح کا بریک فاسٹ بنانے کے لیے وہ کچن کی اور چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ابھی ہوبی اٹھا نہیں ہے، اسی لیے وہ پہلے ہی سب کے لیے بریک فاسٹ بنانا اسٹارٹ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوبی وہاں فریش ہو کر آیا۔ جمین، تم اتنی صبح کیا کر رہے ہو؟ ہوبی نے پوچھا۔ موم، میں جلدی اٹھ گیا تھا اور کرنے کو کچھ نہیں تھا تو اسی لیے میں بریک فاسٹ بنانے لگا، جمین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تمہارا تھینک یو، ہوبی نے کہا اور جمین کے فور ہیڈ میں کس کیا۔ پھر ہوبی اور جمین ایک ساتھ کھانا بنانے لگے۔ قریب 2 گھنٹے بعد دونوں کائی اور یونگی باہر آئے۔ یونگی کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا اور جمین اس لیٹر کو پہچان گیا۔ وہ لیٹر اس کے ڈیڈ نے بھیجا تھا، اس میں ہیون کا مارک لگا ہوا تھا۔ کیا یہ ڈیڈ کا لیٹر ہے؟ جمین نے یونگی کو کافی پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تمہارے نام پر آیا ہے، ابھی گارڈ نے مجھے دے کر گیا ہے، یونگی نے کہا۔ ڈیڈ نے کیا لیٹر بھیجا ہے؟ جمین نے یونگی کے ہاتھ سے لیٹر لیتے ہوئے کہا۔ اس نے لیٹر کھولا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ جمین نے چلا کر کہا۔ کائی، جو اپنی کافی کی گھونٹ لینے ہی والا تھا، جمین کے چلانے کی وجہ سے ساری کافی اس کی شرٹ پہ گر گئی اور یونگی تو پورا شوق میں ہی تھا۔ ہوبی دوڑتے ہوئے کائی کے پاس گیا اور اس سے کافی پوچھنے میں مدد کرنے لگی۔ جمین، کیا ہوا؟ ہوبی نے پوچھا۔ وہ ایکچولی، جمین نے دیکھا کہ کائی کی شرٹ سے کافی باہر آ رہی ہے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے اتنے زور سے نہیں بولنا چاہیے تھا، جمین نے کائی سے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کیا لکھا ہے ویسا آر ایم نے؟ کائی نے پوچھا۔ وہ ڈیڈ، ایکچولی دیکھ، اس کا میٹ مل چکا ہے، جمین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں؟ کائی نے کہا۔ ہاں ڈیڈ، جمین نے کہا۔ اوہ، اور کیا لکھا ہے؟ کائی نے پوچھا۔ انہوں نے ہمیں وہاں بلایا ہے، شاید سیریمنی 1 ہفتے میں ہی ہے، میں اور ہوبی تو وہاں نہیں جا سکتے، تم اچھے سے جانتے ہو، کائی نے کہا۔ پر ڈیڈ، آپ اگر میرے ساتھ جائیے گا تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، مجھے تھرون روم میں بہت سے کام ہیں، بہت سے کیسز آ رہے ہیں اس بار ڈیولز کے، کائی نے کہا۔ موم، میں کائی کے بنا نہیں جانا چاہتا، ہوبی نے صاف منع کر دیا۔ اس نے آخری بار یونگی کی اور دیکھا۔ شاید میں بھی نہیں آ پاؤں گا اس بار، یونگی، کائی نے کہا۔ پر ڈیڈ، آپ نے ہی نہ کہا کہ تھرون روم میں ابھی کام ہے، یونگی نے کائی سے کہا۔ میں وہاں کا کام سنبھال لوں گا، تم اور جمین جانے کی تیاری کرو۔ پر ڈیڈ، ابھی آپ کو پتہ ہے کل کا میٹر بہت سیریس تھا، میں آج نہیں جا پاؤں گا، یونگی نے کہا۔ کوئی نہیں، جمین نے کہا، ہم 2 دن بعد وہاں جا سکتے ہیں، جمین نے خوشی خوشی کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ موم، جو اپنے اماں کے لیے گفٹ بھیجے تھے وہ انہیں بہت پسند آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگلی بار میں جب بھی آؤں میں آپ کے ہاتھ سے وہ والے گفٹ پھر سے لے کر آؤں، جمین نے ہوبی کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ جن کو وہ پسند آئے، یہ مجھے اچھا لگا، ضرور، تم اسے بہت ڈھیر سارا لے کے جانا، ہوبی نے جمین کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، جمین نے کہا، اور پھر سبھی کو اس نے ناشتہ دیا، لیکن اس نے خود ناشتہ نہیں کیا، اس کا پیٹ بھرا بھرا لگ رہا تھا، اسے کھانے کا من نہیں تھا۔ جمین، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ ہوبی نے پوچھا۔ موم، مجھے کھانے کا من نہیں، میرے پیٹ عجیب سا لگ رہا ہے، بھرا بھرا، جمین نے کہا۔ کل رات کو کچھ غلط کھا لیا تھا کیا؟ ہوبی نے پوچھا۔ پتہ نہیں موم، جمین نے کہا، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، جمین نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، کیا میں کسی کو بولوں تمہارے لیے میڈیسن لانے کے لیے؟ ہوبی نے کہا۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، جمین نے کہا۔ اچھا چلو، ہم تمہاری پیکنگ کرنے میں مدد کرتے ہیں، ہوبی نے کہا۔ پر موم، اتنی جلدی؟ تمہیں 2 دن میں نکلنا ہے، بہت ساری پیکنگ کرنی پڑے گی نا، ہوبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر دونوں، جمین اور ہوبی، جمین کی پیکنگ کرنے کے لیے جمین کے کمرے میں چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن پار ہو گئے۔ اب یونگی اور جمین جانے والے تھے، لیکن جمین کو کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا اور اس نے یہ بات یونگی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ جمین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم بہت عجیب سا لگ رہے ہو، ہوبی نے جمین کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ موم، میں ٹھیک ہوں، بس شاید میں ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پایا ہوں، جمین نے اپنی آئی اسمائل دکھاتے ہوئے کہا۔ جمین کا چہرہ پیل لگ رہا تھا اور جیسے
اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ جمین تم اپنا کھانا اچھے سے کھاتے کیوں نہیں؟ یونگی نے کہا۔ کھاتا تو ہوں، جمین نے کہا، بس تم دونوں لڑنا اسٹارٹ مت کرنا۔ کائی نے کہا، آریم کو میرا پیار دینا۔ کائی نے کہا، اگر موم نے یہ بات سن لی تو؟ جمین نے ہنستے ہوئے کہا، جن میری بات سمجھ جائے گی۔ کائی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ جمین نے کہا، اچھے سے جانا اور جلدی واپس آنا، تم دونوں کے بنا محل بہت سونا لگے گا۔ ہوبی نے یونگی اور جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا، ہاں موم، ہم جلدی آ جائیں گے۔ یونگی نے کہا اور اس نے ہوبی کے فور ہیڈ پہ کس کیا، کائی کو ہگ کیا، پھر دونوں ہیون جانے کے لیے نکل گئے۔ قریب 2.5 گھنٹے بعد دونوں ہیون کے گیٹ پاس تھے۔ وہاں انہیں لینے کے لیے ایک نیا ہٹا کٹا چوڑا آدمی تھا۔ وہ دکھنے میں بہت سندر تھا، گورا تھا۔ یونگی کو تھوڑی اس سے جلن ہوئی، لیکن یونگی اچھے سے جانتا ہے کہ جمین اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ جمین کو بھی پتا ہے کہ یونگی جمین سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تم کون ہو؟ جمین نے اس کی اور دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جمین نے کہا، ایکچولی میں چیم۔ ایک آواز آئی۔ یونگی، جمین اور اس ہٹے کٹے آدمی نے پیچھے دیکھا۔ تے! جمین نے اپنے بوہے پھیلاتے ہوئے کہا اور اس نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے۔ تے دوڑتے ہوئے جمین کے پاس آیا اور اس نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ جمین میں بہت خوش، میں نے تمہیں بہت مس کیا، تمہیں پتا ہے؟ تے نے کہا، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ جمین نے کہا، اور ہاں، اس سے ملو۔ اس نے اس لڑکے کی اور دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے میرا میٹ جیون جنگکوک۔ تے نے جنگکوک کو جمین سے ملاتے ہوئے کہا، اور جنگکوک، یہ ہے میرے ہیونگ جمین اور اس کا ہسبینڈ من یونگی۔ تے نے کہا، ان دونوں کو کون نہیں جانتے ہیون اور ہیل میں؟ جنگکوک نے ہنستے ہوئے کہا، ہم دونوں بہت فیمس ہیں نا بیبی؟ یونگی نے جمین کے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جمین تو پورا شرم سے لال ہی ہو گیا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ جمین نے اپنی شرماہٹ چھپاتے ہوئے کہا، لگتا ہے کوئی شرما رہا ہے۔ تے نے اسمائل کرتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، بہت جلد میری بھی یہی پاری آئے گی جب میں بھی یہ بات کسی سے بولوں گا۔ جمین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان لوگوں نے تھوڑی دیر وہیں کھڑے ہو کر بات کی، پھر سبھی محل کے لیے واپس آ گئے۔ جمین اپنے موم ڈیڈ سے مل کر بہت خوش تھا، اور اس بار یونگی کو بھی کسی سے بات کرنے میں انکمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا تھا۔ تے تو جیسے جنگکوک کا ایک پل کے لیے پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اور جیسا کہ آریم کے صرف 2 بیٹے ہیں اور دونوں ہی باٹم ہیں، اسی لیے جنگکوک اب ہیون کو ہونے والا کنگ تھا، کیونکہ وہ تے سے شادی کر رہا تھا۔ جنگکوک ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے موم ڈیڈ کی بات سنی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی بدماش اینجل کی طرح نہیں تھا، نہ ہی اس کی کبھی نظر ہیون کے کنگ بننے میں تھی۔ اس نے تو آریم کو منع تک کر دیا تھا کہ نہیں، وہ کنگ نہیں بننا چاہتا، لیکن وہ آریم ہی تھا جس نے اسے فورس کیا کہ اس کے بعد ہیون کا کنگ اسے ہی بننا پڑے گا۔ تو آریم کی بات مانتے ہوئے جنگکوک بھی مان گیا، لیکن جنگکوک نے شرط رکھی کہ انہیں 1 ہفتے میں ہی شادی کرنی ہوگی۔ وہ تے سے دور رہنا نہیں چاہتا۔ اس نے تے اور جمین کے بارے میں بہت سنا تھا اپنے موم ڈیڈ سے، اور جب سے جمین اور یونگی کا شادی ہوا تھا تب سے وہ لوگ اور فیمس ہو گئے تھے کہ ہیون کا بیٹا کنگ کے بیٹے سے شادی کیا ہے۔ اور ویسا دیکھا جائے تو یہ کسی کی غلطی نہیں تھی، یہ مون گوڈیس کی غلطی تھی جس نے جمین اور یونگی کو میڈ بنایا تھا۔ لیکن کیا وہ غلطی تھی؟ اگر یہ غلطی تھی تو یہ بہت اچھی غلطی تھی۔ جمین کا یہی ماننا تھا، اور جمین نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے یونگی جیسے اتنا اچھا میٹ ملے گا۔ سبھی کھانا کھا رہے تھے، لیکن جمین کا کچھ کھانے کا من نہیں تھا۔ جمین بیبی، کیا ہوا، تم کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ آریم نے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا، ڈیڈ، مجھے کچھ کھانے کا من نہیں کر رہا ہے۔ جمین نے کہا، ڈیڈ، اس نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اس نے صبح بھی یہی بولا تھا۔ یونگی نے جمین کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔ جمین نے اپنی آنکھیں رول کر لی۔ جمین، ایسے آنکھیں رول کرنا اچھی بات نہیں ہے بیٹا۔ جن نے کہا، موم، لیکن کچھ نہیں۔ جن نے کہا، یہاں میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا، لیکن جمین اس کی بات سن نہیں پا رہا تھا۔ اسے جن کی آواز دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی،
جمین نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر سے کھولا اور اسے اب سب چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھی۔ جمین ادھر آؤ، اس نے سنا کہ جن بول رہا ہے، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جن بہت دور سے یہ بات بول رہا ہے۔ موم، جمین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن جمین ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے اور نیکسٹ منٹ ہی جمین نیچے گرا ہوا تھا۔ جمین، یونگی نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا کھانا چھوڑا اور یونگی جمین کو اٹھانے کے لیے اس کے پیچھے چلا گیا۔ جمین، جمین تم ٹھیک تو ہو نا جمین؟ اس نے جمین کا سر اپنے لیپ میں رکھتے ہوئے کہا۔ او گاڈ، اس سے کیا ہوا؟ مون گوڈیس، اسے کیا ہوا؟ اس نے جمین کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اسے روم میں لے کے چلو، آریم نے کہا۔ یونگی نے جمین کو اپنے گود میں اٹھایا اور اسے اپنے روم میں جمین کو روم میں لے کر چلا گیا۔ او گاڈ جمین، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے مت ڈراؤ، پلیز اٹھ جاؤ، یونگی نے کہا اور وہ جمین کا ہاتھ لگاتار رب کر رہا تھا۔ قریب 15 منٹ بعد وہاں پس میڈیسن آ گیا۔ میڈیسن وہ ہے جو ہیونز میں اینجلز کا علاج کرتا ہے۔ ارے یہی ایسے ہی ایک ڈیولز کے لیے بھی ہوتا ہے جو ڈیولز کا علاج کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے وہاں آتے ہوئے کہا۔ جمین، پتہ نہیں جمین کیسے بے ہوش ہو گیا ہے، یونگی نے کہا، اور جیسے یونگی بہت مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ آپ لوگ دور ہٹو، میں اسے چیک کرتا ہوں، اس نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، سبھی نے کہا اور سبھی جمین سے دور ہٹ گئے۔ او گاڈ جمین، تم مجھے ڈراؤ مت پلیز، یونگی نے ایک لاسٹ ٹائم جمین کی اور دیکھا، اس کے فور ہیڈ میں کس کیا اور سبھی جمین کے کمرے سے باہر آ گئے۔ یونگی آگے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے اور اس کے چہرے پہ ٹینشن صاف جھلک رہا تھا۔ جین بھی ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اس کے بیٹے کو کیا ہو چکا ہے۔ آرین بھی ٹینس تھا، لیکن وہ اپنی پتنی کو سنبھالے کہ اپنے داماد کو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تے کی آنکھوں میں تاثر ہی آ چکے تھے۔ جنگکوک اسے سنبھال رہا تھا۔ تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جنگکوک نے کہا۔ تے نے ہاں میں سر ہلایا اور سبھی ایک ٹک ہو کر جمین کے کمرے کی اور ہی دیکھ رہے تھے۔ قریب 15-20 منٹ بعد وہ میڈیسن باہر آئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا وہ یہ سب کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے؟ میں نے اسے کہا تھا کھانا کھانے کے لیے، لیکن وہ میری بات ہی نہیں مانتا۔ یونگی نے یہ سب ایک سانس میں ہی کہہ دیا تھا۔ شانتی، پہلے اس کی بات تو سن لو، جنگکوک نے تے کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، جو اس کے چہرے میں بھی یہی بات تھی کہ جمین کو کیا ہوا۔ میڈیسن نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے آریم اور جن کی اور دیکھا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے ان دونوں کی اور دیکھا۔ کیا مطلب کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں؟ میرا ہسبینڈ وہاں بے ہوش ہے اور تم بول رہی کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں؟ ہاں، کیونکہ وہ پریگننٹ ہے۔ تو وہ پریگننٹ ہی تو کیا اس میں کوئی ڈرنے کی بات؟ کیا؟ یونگی نے اپنی خود کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ پریگننٹ ہے؟ یونگی نے کہا اور اس کی بات جیسے فسفساہٹ سی نکلی، لیکن وہاں کھڑے سبھی کے لیے اس کی بات سننا بہت آسان تھا۔ میجیشین نے ہنسا اور اسمائل کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ پریگننٹ ہے، وہ ون ویک پریگننٹ ہے۔ میجیشین نے کہا۔ یونگی تو جیسے خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہا تھا۔ او گاڈ، میں ڈیڈ بننے جا رہا ہوں، میں ڈیڈ، اور جمین ممی، او گاڈ، موم ڈیڈی اس بارے میں سنیں گے تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ ڈیڈ، میں ڈیڈ بننے جا رہا ہوں، اس نے آریم کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ موم، آپ نے سنا؟ جمین پریگننٹ ہے، ہمارا ایک چھوٹا بیبی آنے والا ہے، یونگی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی یونگی کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ میں نانی بننے والی ہوں اور تم نانا بننے والے ہو، جن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب میں انکل بننے والا ہوں، تے نے کہا۔ جن نے ہاں میں سر ہلایا۔ کہ تم نے سنا؟ میں انکل بننے والا ہوں، تے نے ہنستے ہوئے کہا۔ او گاڈ، مجھے یقین نہیں ہو رہا میں انکل بننے والا ہوں، کہ اس نے جنگکوک کو ایک بار پھر سے ہگ کیا۔ کیا میں جمین سے مل سکتا ہوں؟ یونگی نے میجیشین کی اور آشا بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ اسے مل سکتے ہو، اس نے کہا۔ او گاڈ، تھینک یو مون گوڈیس، یونگی نے کہا اور جمین کو ملنے کے لیے وہاں آگے چلا گیا۔ تو ٹھیک ہے آدمیز، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے۔ اینڈ آدمیز کمنٹ کر کے مجھے بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا، اور آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک، آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ جمین اور یونگی کا ہونے والا بیبی کون ہے؟
آپ نے اسے اس سیریز میں بہت بار دیکھا ہے، اس کا نام بہت بار سنا ہے، تو یہ آپ کا ہنٹ ہے۔ آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ کے حساب سے یونگی اور جمن کا بیبی کون ہے۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے بائے۔ آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے آرمیز۔